اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے مین ٹاپک ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف ٹرین رائٹ کیس ناقابل سماعت کرا دیا، اور اس کے بعد PTI کے رہنما پر جو حملہ ہوا اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور جو سپریم کورٹ نے حکم دیا اس کی خلاف ورزی کھلے عام میڈیا کر رہی ہے۔ کیا قاضی فیض عیسیٰ نوٹس لیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹرین وائٹ کیس کیا تھا، ناقابل سماعت کیوں قرار دیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کیس کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، لیکن عامر فاروق نے جب فیصلہ دوسرے جج کے پاس بھیجا تو اس نے اختلاف کیا، اس نے اپنا فیصلہ لکھ لیا، اور اس کے بعد دونوں فیصلوں کو دوسرے جج کے پاس تیسرے جج کے پاس بھیج دیا۔ دوسرے جج کے فیصلے پر اتفاق کیا، لیکن چیف جسٹس کے فیصلے اتفاق نہ کیا، پھر انہوں نے چیف جسٹس کو بھیج دیا، اور اس کے بعد بھیجنے کے بعد چیف جسٹس کو فیصلہ جاری نہ ہونے کے بعد ان دونوں ججوں نے فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا، جس کے بعد عامر فاروق نے فیصلے کو فوری طور پر ڈیلیٹ کرایا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم ایک نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ اس بینچ کی تشکیل ہونے کے بعد جیسے ہی کال سماعت شروع ہوئی تو اس کو ناقابل سماعت کرا کر خارج کر دیا، اور اس کو ہی کیس کو برقرار رکھا۔ یہ کیس کیا تھا اور کب شروع ہوا؟ جیسے کہ آپ جانتے کہ نون لیگ ہمیشہ ذاتی اور پرسنل حملے کرتی ہے عمران خان پر، لیکن عمران خان نے کبھی جواب نہ دیا۔ سب سے پہلے یہ کیس پاکستان کے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے یہ درخواست دائر کی تھی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت کرا کر خارج کر دی تھی۔ میں حیران ہوں جب ایک عدالت اس کو ناقابل سماعت کرا دی اور اس کیس پر پھر سماعتیں ہوتی رہی۔ یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ایک کیس میں پھر جو ایک عدالت خارج کر دے اس کے بعد اس کو پھر سنا جائے۔ اب اس کو فوری طور پر دفن کر دیا جائے اور اس کیس کو دوبارہ اوپن کبھی نہ کیا جائے۔ اگر جو کوئی اوپن کرتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کا ٹائم بچنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی اور کتنے لوگوں کا حق مارا ہوگا اس کیس نے، بے فضول کیس جو PTI پر فوری طور پر ختم کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف میں رکاوٹ سیاسی کیس نہ بنے۔ اگر سیاسی کیس ثابت ان پر جو بنانے والے افسر ہیں ان کو نوکری اور ملازمت سے برطرف کریں تاکہ انصاف فراہمی ہوتا رہے۔ لیکن میں اس پر ایک الگ ٹاپک بناؤں گا کہ سیاسی کیسوں سے پاکستانی قوم کو کیا نقصان ہوتا ہے اور اس میں پاکستانی قوم کو کتنا نقصان ہوتا ہے، ان کے افسروں کے خلاف اور ان حکومت کے خلاف کیا کروانی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت اور مین بات کہ چودھری پرویز الہی کو کل اس دن لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی، لیکن آج اڈیالہ جیل سے چودھری پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا۔ یہ کیا میسج ہے؟ چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ چودھری پرویز الہی نے جیسے بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور عمران خان کا ساتھ دوں گا، اور اس نے کہا شجاعت سے اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک وہ ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کرتا، جب تک وہ گجرات کے لوگوں سے معافی نہیں مانگتے اتنے تک شجاعت سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس مشکل وقت کا ساتھ اور میرا ساتھ نکل گیا، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مشکل وقت گزر گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم PTI کے ساتھ ہیں اور PTI کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات کہ مین ہم بتا رہے تھے حسن رؤف پر کل GNN پاکستان کے نجی چینل GNN کے دفتر سے جب انٹرویو ریکارڈ کرا کہ کچھ نامعلوم خسروں نے حملہ کر دیا، جس پر PTI کے ترجمان کے زخم گہرے، اور اس کے بعد اسپتال لیا گیا، اور اس کے بعد ایڈمٹ کرنے پر اسپتال نے ڈسچارج کر دیا، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آباد کی پولیس سے، آپ کیسے نہیں روک سکتے یہ کسی کو بھی اٹھائیں اور کسی کو کوئی مار دے؟ قانون نامی چیز نہیں۔ آپ فوری طور پر ان گروہوں کے سامنے گروہ کا مقدمہ درج کریں اور گروہ کو فوری طور پر گرفتار کر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ پاکستانی اداروں اور دیگر کو بدنام کرنے پر سبب نہ بنے۔ انہیں فوری طور پر جو حرکت کی، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو ایسا حرکت کراتے ہیں تاکہ دوسری اداروں پر یہ الزام جائے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی اداروں کا نام جائیں اور اسے بدنام ہو۔ پاکستانی ادارے پاکستان کی ملکیت ہیں، کسی سیاسی جماعت کے نہیں، نہ نون لیگ کے نہ کسی اور سیاسی جماعت کے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی سیفر کیس کی سماعت کیا ہوئی۔ اس سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اگلا ویلوگ سیفر کیس کے بارے میں بتائیں گے، اور عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ کیا عمران خان کو سپریم کورٹ میں لائیو دکھایا جائے گا؟ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست دائر کی ہے کہ اس کیس کو براہ راست دکھایا جائے، کہ اس پر کیا بنتا ہے۔ ہم اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے۔
ہم اگلے 2 ویلاگوں میں اسے کے بارے میں بنائیں گے، لیکن میں آپ کو ٹران کیس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ میں اس کیس میں اور عمران خان کو 9 مئی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیشن کورٹ نے شیخ رشید اور اسد عمر اور دیگر کو، اور خاص طور عمران خان کو بےعزت بری کر دیا، اور اس میں عمران خان کو بہت سے مقدموں سے ریلیف ملنا شروع ہو چکا۔ عمران خان کے اب 2 کیس میں لگے، جن میں عمران خان کو پہلا سیفر کیس ہے جو حتمی ہو چکا، اس کے بعد وہ کیس بھی عدت نکاح کیس بھی حتمی داخل ہو چکا، اس کی سزا کب معطل ہوتی ہے، یہ درخواست خارج ہوتی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا یا کدھر آئے گا، وہ اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ ٹرین کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت کرتے ہوئے خارج کر دی، اور 2 ججوں کا فیصلہ ہی برقرار رکھا، اور آج عمران خان کی ایف ٹیم مجھے نہیں لگتا کہ آج دلیل مکمل کر لے گی یا دلیل مکمل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور جسٹس میاں گل حسن وزیر نے کہا ہے کہ جو ڈی مارچ کیا گیا کوئی لو لیٹر تو نہیں، تو جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوئے، کہاں ہوئے، ہمارے طالب علم کا بند ہوا، معیشت بند ہو گئی، صنعتوں پر بندی لگی، کہ امریکہ سفیر بلا لیا۔ اس پر ہم اگلا ویلاگ بنائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔